دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، گزشتہ جمعات کے خطبات میں ہم سب نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سنا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کی اس خطبے کی بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک حاکم، حکمراں، ایک بادشاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے بحیثیت داعی، بحیثیت ایک والد محترم، ایک ذمہ دار شہری کے ناطے سے بھی ہم نے دیکھی، اور بھی کئی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل طور پر ہم سب کے لیے آئیڈیل، اسوہ اور نمونہ ہے۔ زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ روشن پہلو ہو ہمارے اس دور کا، یا اس دور کا وہ تاریک پہلو ہو، ہر پہلو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل اور کمپلیٹ کامل زندگی ہے، جس پر ہمیں بلا جھجک اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا اور آپ کو ہر پہلو سے آئیڈیل اور اسوہ ماننا ہماری ایمانی، اخلاقی اور اسلامی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت کی آخری کڑی کے طور پر، آخری نبی کے طور پر بھیجا، اور جیسے پہلے نبی اللہ رب العالمین نے بھیجے اور ان تمام نبیوں کو اپنے وقت کا ذمہ دار، حاکم، بادشاہ بنایا، ایسے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے وقت کا حاکم اور بادشاہ بنایا تھا۔ لہذا اس پہلو سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیاسی اور بطور حاکم کے بحیثیت بادشاہ کے کیسے زندگی گزری، کس انداز سے آپ نے رننیتیاں اپنی قوم کے لیے تیار کی، کیا پلاننگ تھی، اس تعلق سے بھی کچھ باتیں ہم اور آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 64۔ ہم نے ہر رسول کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے۔ نبیوں کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی باتوں پر خود عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہاں کی طرح کہ حاکم اور بادشاہ اور نیتا کے لیے حکم الگ ہے اور عام جنتا کے لیے حکم الگ ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے ہر پیغام پر سب سے پہلے نبی، رسول عمل کرتا ہے، اس کے بعد اس کی قوم، اور وہ اپنی قوم کو حکم دیتا ہے عمل کرنے کا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر اسی لیے اس بات کا ذکر فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی فرما برداری کر لی، رسول کی باتوں کو مان لیا، رسول کی باتوں پر جو چل گیا، وہ گویا اللہ کے حکم کو اس نے مان لیا، وہ اللہ کے راستے پر چل نکلا ہے۔ رسول کا راستہ اور اللہ کا راستہ اللہ رب العالمین نے ایک قرار دیا، یہ دونوں ایک ہی راستے ہیں، اس لیے کہ رسول پہلے اللہ کے راستے پر چل کر دکھاتا ہے، جو اللہ کا راستہ ہے اور اس پر ہی رسول چل رہا ہے، لہذا یہ دونوں راستے ایک ہیں، کہنے کے لیے الگ الگ ہیں کہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے اور رسول کا راستہ ہے، لیکن ویسے وہ دونوں ایک ہی راستے ہیں۔ من یطیع اللہ فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول کی فرما برداری کی گویا اس نے اللہ کی فرما برداری کر لی۔ اس بات کا ذکر کرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پچھلے انبیاء کرام کی بادشاہوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے پہلے کے نبیوں کو بھی بادشاہ بنایا ہے، آج بھی ہم اس ڈگر پر چلنے والوں کو، قرآن اور حدیث کو صحیح انداز سے تھامنے والوں کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، مگر کچھ شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں اگر اللہ کے ماننے والوں کے درمیان میں ان کی زندگی میں داخل ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ان کو بادشاہ بنانے میں دیر نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں دی تھی جس سے عام جنتا یہ سمجھ لیتی کہ یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا یہ پیغمبر ہے، اللہ کا یہ رسول ہے، نبی ہے، اور ہدایت دی تھی ان کو۔ نشانیوں کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ہدایت تھی، ان کے لب و لہجے، ان کے کام، ان کی بات، ان کے اخلاق، ان کا نیچر اس انداز کا تھا کہ عام انسان اگر ان کی زندگی میں غور و فکر کرتا تو وہ اس بات پر یقین کیے بغیر نہیں رہتا کہ یہی اللہ کا رسول ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب انہیں دی گئی، اور وہ کتاب کیا تھی؟ والمیزان بالقسط۔ وہ کتاب تو ایسی کتاب تھی گویا وہ دستور تھا لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے کا۔ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کون کرے گا؟ جو حاکم ہوگا وہی فیصلہ کرے گا، جو بادشاہ ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ گویا اللہ رب العالمین نے یہاں ایک اشارہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے پچھلے پیغمبروں کو بادشاہ بنایا، انہیں ایسی کتاب دی والمیزان بالقسط، جس کتاب کے ذریعہ وہ لوگوں کے درمیان میں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ میں فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ تو ایک باریک اشارہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے صاف انداز میں بادشاہت کو، حکمرانی کو نعمت کے طور پر بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل شرط ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم حاجی بن گئے اور نمازی نہ بن پائے، ایسا نہیں۔ ہم زکاتی بن گئے مگر ہم دھوکہ دھڑی سے باز نہ آئے، ہم منبر پر چڑھنے والے بن گئے مگر ہماری زبان اور لین دین ہمارا صاف ستھرا نہ بن پایا۔ ہم نے نمازیں پڑھانا اور پڑھنا شروع کر دیا مگر صحیح انداز میں ہم قرآن اور حدیث کی ڈگر پر، راستے پر چل نہ پائے، ایسا نہیں۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے ان تمام اہل ایمان سے جو مکمل طور پر اللہ کو ایک ماننے لگ گئے کہ اللہ تو ہی رازق ہے، اب ہم کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہم اپنے ہاتھوں کو ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں، ڈر میں، کرفیو میں، ہم تیرے ہی سامنے اس ہاتھوں کو پھیلائیں گے، تو ہی ہر بگڑی کو بنائے گا۔ اللہ کو ماننا ہے تو ایسے مانو، ایسے نہیں کہ آفتیں آ جائیں تو اللہ کی مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے لگ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں تو کیا اتوار اور کیا پیر اور کیا جمعرات، جن کو اللہ نے پیدا کیا، جو ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہوئے،
جن کا جنم دن موجود ہے اور وفات کی ڈیٹ موجود ہے، آپ ہی کی طرح جو دو پیر رکھتے تھے، ایک دماغ رکھتے تھے، انہی کے سامنے ہم دعائیں کرنے لگ جائیں، انہی کے سامنے ہم سجدہ کرنے لگ جائیں، انہی سے ہم فریادیں کرنے لگ جائیں، تو پھر اللہ کی یہ بادشاہت کس کام کی ہے؟ اللہ کو آپ نے کس لیے اللہ مانا تھا جب آپ اس سے اولاد نہیں مانگ پا رہے ہیں؟ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، اس مصیبت اور اس پریشانی کے خاتمے کے لیے ہاتھ اس کے سامنے نہیں اٹھا پا رہے ہیں، تو پھر اللہ کو اللہ آپ نے کس لیے مانا تھا؟ جب یہ پیر بابا اور فقیر یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، تو پھر آپ نے اللہ پر کس دن کے لیے اور کس بات کے لیے ایمان قبول کیا ہے؟ ہرگز ہمارا اللہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ کسی کے سہارے کی ضرورت محسوس کرے۔ وہ ہر بندے کی ہر حال میں ہر طریقے سے سننے کو تیار ہے۔ تمام زبانیں اللہ کی، زمین کا کونا کونا نہیں بلکہ زمین کا ریشہ ریشہ اس نے بنایا ہے، آسمان کے ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے، تمام فرشتے اس کی مخلوق ہیں، اس کے سامنے ایک لفظ نہیں بول سکتے، تمام نبی اس کی مخلوق ہیں، تمام پیغمبر اس کی مخلوق ہیں۔ وعد اللہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سب سے سچا وعدہ اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے سورہ نور آیت نمبر 55 میں کہ اللہ اس بات کا وعدے کا اعلان کرتا ہے کہ جو لوگ صحیح طور پر ایمان لے آئیں اللہ پر، اس میں شرک داخل نہ کریں، بدعات داخل نہ کریں، اپنے پیر باباؤں فقیروں کو داخل نہ کریں، بگڑی بنانے والا، روزی دینے والا، اولاد دینے والا، بارش برسانے والا صرف ایک اللہ کو تنے تنہا سمجھیں اور ایمان لے آئیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے لگ جائیں۔ نیک عمل بھی شرط ہے ایمان کے ساتھ ساتھ۔ ہم اللہ کو ایک ماننے لگ گئے اور نیک عمل نہ کریں، نہیں، دونوں شرطیں ہیں۔ سچا پکا ایمان لے آئیں اور صحیح انداز میں نیک عمل کرنے لگ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ایسا لوگ ایسا کریں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ضرور بالضرور انہیں زمین میں بادشاہ بنائیں گے، ہم انہیں بادشاہت عطا کر دیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ایسی بادشاہت جیسی ہم نے پہلے کے رسولوں اور نبیوں کو عطا کی تھی، ہم ایسی ہی بادشاہت ان کو عطا کر دیں گے۔ کیا ہمیں اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں ہے؟ پھر ہم قرآن و حدیث پر مکمل طور پر عمل کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ کیوں ڈر جاتے ہیں ہم ذرا سی مشکلات سے، ذرا سی پریشانیوں سے؟ ہم اپنے ایمان کو کیوں ختم کر لیتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو کیوں نہیں پڑھتے کہ کیا سچائی ہے اسلام کی؟ صحیح انداز میں جب تک ہم اسلام کو نہیں پڑھیں گے تب تک ہم صحیح طور پر اسلام پر عمل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر فرمایا، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 54 ہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی اور والحکمہ، اور حکمت عطا کی انہیں، جس سے وہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں، لوگوں کے درمیان میں بہتر طریقے سے فیصلہ کر سکیں، اللہ کی دعوت کو زمین کے چپے چپے پر حکمت کے ساتھ پہنچا سکیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ایک عظیم الشان بادشاہت عطا کی ہم نے، ملکن عظیمہ۔ ملکن عظیمہ کا ترجمہ عظیم الشان بادشاہت۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ بنایا اور اس بادشاہت کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا
یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ اے میری قوم کے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر ہے، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے اوپر کی گئی نعمتوں کو یاد کرو، جبکہ اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو انبیاء پیدا کیا ہے، نبی بنا کر پیدا کیا ہے، اور تم کو فرما بردار بنا دیا ہے، لہذا تمہیں اس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے بادشاہت کا ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 105 ہے، اور زبور میں ہم نے نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں ہم کتاب، جو زبور آسمانی کتاب ہے، اس کے اندر ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث، زمین کے ذمہ دار، زمین کے بادشاہ ہمارے نیک بندے ہوں گے، اس کے علاوہ اس زمین پر اور کوئی بادشاہ نہیں بن پائے گا۔ اور جب آپ ایسے لوگوں کو بادشاہ دیکھیں جو نمرود اور فرعون کے ڈگر پر چلنے والے ہوں، آپ جان لیں کہ آپ کے اندر اب وہ ایمان نہیں رہا ہے، آپ کے اندر اب وہ نیک اعمال نہیں رہے ہیں کہ آپ کے لیے اس زمین کی بادشاہت دے دی جائے۔ لیکن جب دنیا کے کچھ خاص لوگوں نے، چند لوگوں نے بھی اسلام کے اس مقام پر آ کر اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو بادشاہت عطا کرنے میں دیر نہیں کی۔ بہت ہی کم وقت میں، کم عرصے میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دنیا کی ذمہ داری اور زمین کا ان کو وارث اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم اس بات کو بہت پہلے زبور میں لکھ چکے ہیں کہ ہماری اس زمین کے ذمہ دار نیک ہمارے بندے ہی ہوا کریں گے۔ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ آپ نے مکہ کے اندر آنکھیں کھولی، آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد میں کچھ دن کے بعد، پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد محترم کی وفات ہوتی ہے، پیدا ہونے کے بعد 1-2 سال کے بعد ہی آپ کی والدہ محترمہ رخصت ہو جاتی ہیں۔ جب آپ 8 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، آپ کے ذمہ دار جو آپ کے والد محترم اور آپ کی امی جان کے بعد بنے تھے آپ کے دادا عبد المطلب، 8 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی، دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب کے کندھوں پر آتی ہے، اور ابو طالب نے تن من دھن سے، مکمل طور سے آپ کی حفاظت کی، اور جس چیز کی آپ کو ضرورت تھی وہ چیزیں اپنی طاقت کے مطابق آپ کو مہیا کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ایک شعوری زندگی میں آپ داخل ہوئے، تو آپ نے اپنے سماج کے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ تو کاروبار کرتے ہیں، اپنا پیٹ خود پالتے ہیں، لہذا آپ بہت کم عمر میں ہی کچھ لوگوں کی بکریاں لے کر ان کو چرانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جو کچھ رقم ہاتھ میں آتی اپنے ذمہ دار چچا، پتا سمان چچا کے حوالے کر دیتے کہ یہ آپ لیجئے اور ہمارا اور اپنا گھر کا خرچہ چلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، 16-17 سال کی جب عمر ہوتی ہے، اس عمر میں آپ نے اپنے چچا کے ساتھ سیریا جانے کی ایک ریکویسٹ کی، فریاد کی کہ چچا اپنے ساتھ ہمیں سیریا لے جائیں بزنس کے ساتھ، تاکہ ہم کچھ بزنس اور تجارت کے راستے سمجھ سکیں۔ چچا ابو طالب نے کئی بار منع کیا کہ راستہ ہے، سفر ہے، مشکلات کا، پریشانیوں سے بھرا ہوتا ہے،
آپ میرے لاڈلے ہیں، میرے ساتھ نہ جائیں۔ لیکن آپ کی ضد برابر رہی اور آپ سیریا کے سفر پر جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے آپ نے سماج کے اور بہت سارے تانے بانوں کو چھیڑنے کی کوشش کی، نوجوانوں کو آپ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کے دل اور دماغ میں پہلے ہی سے توحید کی رمق موجود تھی، ایک اللہ کو ماننے کی آپ کے دل کے اندر سوچ موجود تھی۔ آپ جھوٹ کے کبھی قریب نہیں گئے، سچائی کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ عدل انصاف آپ کی زندگی کی ایک بہترین عادت تھی۔ آپ لوگوں کی ہمدردی کے لیے اپنی جان کی قربانی تک قربانی دینے کو تیار ہوا کرتے تھے۔ بزنس سے جو پیسہ آتا، اپنے حصے میں جو رقم آتی، اسے بیواؤں، مسکینوں، فقیروں اور کمزور طبقے پر خرچ کر کر آپ خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ مکہ کے بدو، ظالم اور کافروں نے آپ کی انہی پیاری عادتوں کو دیکھ کر آپ کو اپنے درمیان سے اٹھا کر کہا کہ یہ نوجوان ہمارے سماج کا ایک انوکھا نوجوان ہے جس کا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہم اسے صادق کہتے ہیں کیونکہ اس کے پاس جھوٹ نہیں آتا کبھی۔ ہر خوشی اور غمی کے ماحول میں ہم نے اسے ناپا ہے، یہ جب بھی بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، اس لیے ہم اسے بھری مجلس میں کہتے ہیں کہ صادق آ گیا ہے۔ اور جب ہم اسے پکارتے ہیں تو امین کے نام سے پکارتے ہیں، کیونکہ جس سماج میں یہ پیدا ہوا ہے اس سماج سے جو باہر کے لوگ ہیں، جو ان کے سماج سے ہمیشہ لڑتے آئے ہیں، ان کے پاس بھی امانتیں اس کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ یہ امانتوں کو مکمل طور پر ان کی پاسداری کے ساتھ ادا کرنے کی اعلیٰ کوالٹی رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے آپ کے کریکٹر کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کریکٹر کے بہت اونچے مقام پر فائز ہیں۔ نچلا جو کریکٹر ہے وہ آپ کو چھوتا نہیں ہے، کبھی زندگی میں آپ کے قریب نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوتی ہے تو شادی اس انداز میں ہوتی ہے کہ آپ قوم کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن شادی زندگی کا ایک بہترین حصہ ہے۔ اس کے بغیر ایک آدمی صحیح انداز میں اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتا۔ زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے یہ، جسے اپنی زندگی سے الگ کرنا انسانیت کی ایک بڑی بھول اور کسی انسان کی زندگی کا سب سے برا فیصلہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون سے شادی کی وہ خاتون بیوہ خاتون تھی، پہلے اس کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، اس کے سامنے شوہروں کے تجربے موجود تھے اور وہ ادر کنٹریز سے آؤٹ پٹ اور ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرنے والی خاتون تھی۔ آپ کو ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ میں بزنس کی ڈیل پر بھیجا۔ ایجپٹ سے واپسی پر جب اپنے غلام سے حال چال پوچھا کہ اس کی بزنس کرنے کا انداز کیا ہے، اس غلام نے کہا کہ انداز اور اس کا طریقہ بیان سے باہر ہے، یہ اپنے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سامنے والا ان کی باتوں پر یقین کرتا ہے، بہت کم نفع پر بہت زیادہ بیچنے کی ان کی عادت ہے، لہذا انہیں بہت جلد زیادہ سامان بیچنے کی وجہ سے زیادہ نفع بھی مل جاتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے سامنے اپنی سہیلیوں کے ذریعہ ایک پیغام بھیجا، جبکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہلے سے ہی بڑے امیر اور مالدار لوگوں کے پیغام آ چکے تھے، مگر آپ نے ریجیکٹ کر دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پرپوزل پیش کیا، ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا، یہ شادی مکمل ہوئی، خدیجہ کی عمر تقریباً 40 برس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کل 25 سال ہے،
15 سال کا فرق۔ آج ہم دیکھتے ہیں سماج میں لڑکی چھوٹی ہی ہونی چاہیے۔ یہاں دیکھیے سب سے پہلے جو شادی ہونے جا رہی ہے مکہ المکرمہ میں 15 سال کے بعد، جب آپ 4 بچیوں کے والد ہو چکے ہیں، 2 بچے ہیں آپ کی 6 اولاد ہو چکی ہے، اور آپ مکہ والوں کے سامنے ایک اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ 360 بتوں کے سامنے جھکنے والے لوگ اپنی بادشاہت کی گدی کو ڈگمگاتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ اس ایک اللہ کے اعلان کے سامنے ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بہت ساری حکمتیں پیش کی، بہت ساری باتیں پیش کی، ان کو جنت کا پیغام سنایا، جہنم سے ان کو ڈرانے کی کوشش کی، اور ان کو بتایا کہ سچ بولنے میں ہمیشہ کامیابی ہے۔ اپنی انا اور اپنے گھمنڈ، اپنے تکبر کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو عیش و آرام کے ساتھ جی تو سکتے ہو۔ آپ نے جو غلاموں کا سلسلہ چالو کیا ہے، ان غلاموں کے خون اور پسینے پر اپنی راج کی گدی کو آپ جما تو سکتے ہو، مگر یہ دیر پا نہیں ہے، یہ بہت زیادہ دن تک یہ گدی ٹکنے والی نہیں ہے۔ ان غلاموں کی ایک نہ ایک دن آہ لگے گی، اس غرور اور گھمنڈ کا بہت جلد خاتمہ ہوگا۔ آپ کا یہ اعلان اور برملا اعلان، بہت کھل کر آپ کا یہ اعلان اور ہر طریقے سے آپ کا یہ چیلنج کہ ایک اللہ کو ماننے میں ہی کفایت ہے، ایک اللہ کو ماننے میں ہی آپ اور ہم کی رعایت ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں چین ہے، اسی میں سکون ہے۔ ہاں، اس تعلق سے تمہارے سامنے کوئی سوال ہو، وہ سوال آپ کر سکتے ہیں، کوئی اعتراض ہو تو وہ اعتراض ہمارے سامنے آپ پیش کریں، ہمارے پاس جواب ہوگا، ہم پیش کریں گے، ورنہ اس کا جواب وہ دے گا جو ساری باتوں کو جاننے والا ہے، جو تمام خبروں سے واقف ہے، جس کی زمین ہے، جس کا آسمان ہے، جس کے وہ تمام بت ہیں، جس کے وہ تمام معبود جو تم نے اپنی زندگی میں داخل کر لیے، ان کو وہ پیدا کرنے والا ہے۔ وہ تمام بادشاہوں کو بادشاہ، مالکوں کا مالک، ارحم الراحمین ہے، مالک الملوک ہے، وہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، اس دنیا کو بنانے سے پہلے بھی جو کچھ یہاں موجود تھا اس کا بھی وہی مالک تھا۔ لہذا اللہ رب العالمین کا پیغام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، یہیں سے آپ کی سیاسی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، یہیں سے آپ ایک بحیثیت حاکم کے طور پر لوگوں کے دماغوں میں کھٹکنے لگتے ہیں۔ اور آج کے ہمارے جمعہ کا خطبہ یہی تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حاکم اور بحیثیت حکمراں آپ نے زندگی کس انداز میں پیش کی ہے، وہ زندگی ہمیں دیکھنی تھی۔ قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہمارے سامنے آئی اور ایک ماحول ہمارے سامنے جو ضروری باتیں جو سمجھانے کی تھی وہ آپ کے سامنے سمجھائی۔ اب یہاں سے آپ کی سیاسی زندگی شروع ہوتی ہے، کس انداز میں یہ زندگی آگے بڑھے گی، کیسے آپ دوسرے راجیہ کے جو اسٹیٹ کے نیتا ہیں ان سے آپ ڈیلنگ کریں گے، جو دوسرے کنٹریز کے بادشاہ ہیں ان سے آپ کس انداز میں بات چیت کریں گے، اور وقت کے نچلے طبقے سے جو غلام طبقہ ہے، بے کس اور مجبور طبقہ ہے، ان کے لیے آپ کون سا ایک دستور اور منشور تیار کریں گے جو دارالحکومت مدینہ منورہ کی سب سے پہلی اینٹ کے طور پر لکھا جائے گا۔ یہ ایک دنیا کا پہلا واحد انصاف پر مبنی اور انسانیت کے نام پر لکھا گیا دستور تھا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے خطبے میں اس دستور کا اور آپ کی سیاسی تمام ڈیلنگوں کا ذکر کریں گے۔ رب العالمین سے دعا گو کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو قرآن کے اور حدیث کے انمول زندگی گزارنے کے طریقے ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی سے بھلا دیا ہے اور ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر گناہوں کے راستے پر چل کر اللہ اور اس کے رسول کو بھلا چکے ہیں، الہ العالمین ہمیں دوبارہ سے
اپنے اسی مضبوط اسلامی راستے پر آنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین بے کس اور مجبور زندگی سے اٹھ کر ایک خوشحال زندگی کی طرف ہم سب کو آنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین مضبوط فیصلے اور زندگی کے حکمت بھرے اور بصیرت بھرے فیصلے لینے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنی مسجدوں کی، اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی اور اسلام کے شعائر کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں ہر حال میں اپنی پاکیزہ اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں صحیح انداز میں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب ہمیں اپنے پاس بلا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ کی کلمات ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔